ہر بندہ جب اپنی جوانی اور طاقت کو پہنچتا ہے تو مزاجن اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج کے اندر محبت کرنا، پیار کرنا، یہ اس کے مزاج کے اندر پیدا کر دیا ہوتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہوتا ہے کچھ لوگ اس عمر کے اس حصے میں اپنے نہج اور راستے کو تبدیل کر کے غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ یہ توفیق عطا کر دیتا ہے کہ ان کا محبت کا جو راستہ ہے، محبت کی جو منزل ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول ہی رہتا ہے۔ تو یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو دوسرا اور اعلیٰ اور بہترین راستہ ہے اسی پر ہمیں چلائے رکھے، لیکن اسی پر چلنے کے لیے اور مسلسل چلنے کے لیے کچھ اس کی ضروریات ہیں، کچھ اس کے لوازمات ہیں۔ تو یہ ایک محبت ہے جس کی تھوڑی سی میں نے وضاحت کی ہے، شاید کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہو۔ اس کے بعد دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے عشق کے متعلق۔ کس کے متعلق؟ جب اس محبت کے اندر شدت آ جاتی ہے اور اس شدت کے اندر اور شدت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ محبت شدید نہیں بلکہ اشد ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عشق کی کچھ منزلوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یعنی عشق ہے محبت کے اندر شدید نہیں بلکہ اشد ہونے کا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ عربی کے اندر جب حب کے ساتھ اشد لگ جاتا ہے تو اسی کا ترجمہ عشق ہوتا ہے۔ جب لفظ حب کے ساتھ اشد لگ جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عشق ہو جاتا ہے۔ محبت بھی کوئی کم چیز نہیں ہے، یہ بھی کم دولت نہیں ہے، لیکن یہ آخری منزل نہیں۔ آخری منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ عشق ہے۔ اس عشق کی وضاحت کرتے ہوئے عاشق فرماتے ہیں، عاشقین فرماتے ہیں عشق کے اندر 3 حرف ہیں، عین، شین اور قاف، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ پہلے تو محبت کا معنی سمجھاتے ہوئے عشق کی طرف لے گئے، اب عشق بھی تو سمجھانا ہے نا، یہ لفظ ہے کیا، اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو عاشقین فرماتے ہیں یہ جو عشق ہے اس کی عین عقیدت کی ہے۔ عین کس کی ہے؟ عقیدت کی ہے، اور اس کی جو شین ہے اس عقیدت میں شدت کی ہے، اور اس کی جو قاف ہے اس شدت میں قوت کی ہے۔ تو گویا کہ معنی یہ بنا کہ عاشق وہ ہے جس کا عقیدہ شدید اور اشد ہوتا ہے، اور اس اشد میں بھی اور زیادہ ڈگری ڈال کر اس کے اندر قوت ڈال دی جاتی ہے۔ گویا کہ اس کو مارا تو جا سکتا ہے، وہ مر تو سکتا ہے، وہ اپنا گلا کٹوا تو سکتا ہے، لیکن عشق کی عین کو بھی اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیتا، اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ ایک موضوع عاشقانہ ہے، محبانہ ہے، اور الحمدللہ یہ عشق اور محبت الحمدللہ اہل سنت کے حصہ میں آئی ہے۔ یہ بڑی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا محب اعلیٰ ہوتا ہے تو محبوب اعلیٰ بن جاتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا محبوب اعلیٰ ہوتا ہے ان سے محبت کرنے والا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم تو ادنا ہیں، ہم تو ادنا ہیں، ہمارا محبوب اعلیٰ ہے، اس محبوب کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ہم بھی اعلیٰ ہیں، ہمارا محبوب اعلیٰ اس لیے محب اعلیٰ، محب اعلیٰ اس لیے ہماری محبت اعلیٰ۔ تو اس لیے یہ عشق اور محبت یا محبت اور عشق یہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ محبت سب سے چھوٹا بھائی ہے اور عشق سب سے بڑا بھائی ہے، لیکن یہ ہے ایک ہی راستے پہ چلنے والے۔
ایک ہی سٹیپ، اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ عشق، اور آگے عشق کی بھی بڑی منازل ہے۔ لیکن میرا سارا موضوع چونکہ یہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا عشق میرا موضوع ہے، صرف لفظ عشق موضوع نہیں۔ اگر یہ موضوع ہوتا تو شاید اسی کی طرف چلے جاتے، تو ہمارا موضوع ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا، اس کی ایک ایک ادا سے محبت کرے، اس کے ایک ایک قول سے محبت کرے، اس کے ایک ایک فعل سے محبت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ او کما قال، فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اس محبت کے ذریعے اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، کہ تمہاری جو ہے وہ خواہش میری خواہش کے تابع ہو جائے، تم اس کی پیروی کرو جس کو میں لے کے آیا ہوں۔ تو میں کس کو لے کے آیا ہوں؟ قرآن کو لے کے آیا ہوں اور اپنے فرمان کو لے کے آیا ہوں۔ تو یعنی اس کی جو محب کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ادا سے پیار ہو جائے، وہ اس کی ادا کو اپنانا چاہے، اس کے قول سے محبت کرے، اس کے فعل سے محبت کرے، حتیٰ کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے وہ اس کو پسند کرے، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو وہ بھی ناپسند کرے۔